اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دی میمن ٹی وی کی خصوصی نشریات رب کی نعمت ہے رمضان میں ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا کی بیٹی، جس میں میں ہوں آپ کی میزبان صفا کاشف۔ ناظرین، حکم ربانی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یعنی کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ ایک حکم ہی نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین فارمولہ ہمیں دیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی بلڈ سرکولیشن، اپنی باڈی کی بات کریں تو ہماری باڈی میں ہوتی ہے بلڈ سرکولیشن۔ اگر بلڈ سرکولیشن کہیں نہ کہیں رک جائے تو ہماری زندگی ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، بلکہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے مال کی جو سرکولیشن ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ اگر یہ سرکولیشن رک جائے گی تو ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ آج ہم زکوٰۃ کے حوالے سے ہماری عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ سے سوالات کریں گے اور جوابات حاصل کریں گے، تو آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ شازیہ صاحبہ، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ صدقہ اور زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور تاخیر کرنے والوں کی کیا حکم ہے ان کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالی فرماتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اور اس کا منکر کافر ہے، اور نہ دینے والا قتل کا مستحق ہے، اللہ اکبر، اور اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا گناہ گار اور مردود ہے۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید قرآن پاک فرقان حمید میں اس طرح ارشاد فرمائی گئی ہے۔ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جو مال جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی، صحیح، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، خوشخبری سناؤ انہیں دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغے جائیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ وہ ہیں جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ امام احمد کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یوں کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں دی جاتی بروز قیامت وہ گنجا سانپ بنا کر اس کے پیچھے، یعنی زکوٰۃ نہ دینے والے کے پیچھے دوڑایا جائے گا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے مالک کو اس قدر ڈسے گا کہ وہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اس کے زکوٰۃ میں تاخیر کرنے والا بھی گناہ گار اور مردود قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا شازیہ صاحبہ، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کچھ لوگ ایسے دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، روزہ بھی بہت پابندی کے ساتھ وہ رکھتے ہیں، لیکن جب معاملہ آ جاتا ہے زکوٰۃ کا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے حوالے سے شریعت میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ طبرانی کبیر سند صحیح سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نماز بھی کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو ایسے شخص کی نماز قبول ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک چیز اور بتائیے گا کہ لوگ زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتے اور اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے ہیں کہ جب کوئی شرعی فقیر آئے گا یا کوئی ضرورت مند آئے گا تو ہم اسے اس وقت ادا کر لیں گے، تو ایسے لوگوں کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، شرعی فقیر سے مراد کہ اگر ہمیں شرعی فقیر نہیں ملا تو اب ہم اسے زکوٰۃ کو ہم نکال دیں گے اپنے مال سے، وہ ہمارا مال پاک ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر پورے سال میں وقتاً فوقتاً جیسے ہمیں اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں تو ہم اس طرح بھی زکوٰۃ انہیں تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا یہاں ہمارے ناظرین کو ایک سوال کا اور جواب دیجیے گا کہ شرعی فقیر سے جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ شرعی فقیر سے مراد ہے کہ اس کے پاس نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 7.5 تولہ سونا ہے، نہ اتنی رقم ہے کہ اس پہ پورا سال گزر چکا ہے، تو اس کو شرعی فقیر کہیں گے، یعنی وہ روز کماتا ہے روز کھاتا ہے، اس کے پاس نصاب کا مال موجود نہیں۔ اچھا ایک چیز اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جو سوتیلی ماں ہوتی ہے، کیا سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟
جیسے سگی ماں کو تو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بالکل فتاوی فیض الرسول میں ہے کہ ستیلی ماں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. سگے ماں باپ کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے, ستیلی ماں کو دی جا بس سکتی. اوقات دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے ایام میں لوگ دروازہ بجا کر زکوٰۃ و فطرے کی رقم وغیرہ کا تقاضا کرتے ہیں, مانگتے ہیں مدارس کے حوالے سے, یا پھر مطلب جیسے کہ سامنے سے آ کر جو مانگ کرتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ, ایسے لوگوں کو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس طرح کے لوگوں کو ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. قابل بھروسہ جو لوگ ہوں کہ ہمارا مال واقعی صحیح جگہ صرف کیا جائے گا, تو اس صورت میں ہمیں ان لوگوں کو دینی چاہیے. اس طرح کے لوگ صرف اپنا بھلا کرتے ہیں, باقی وہ ان کا کسی بھی مستحقین تک نہیں مستحقین تک وہ زکوٰۃ پہنچتی نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگوں کا انتخاب کریں کہ شرعی فقیر ہو, ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ ہاں میری زکوٰۃ صحیح جگہ صرف ہوگی. صحیح. ناظرین, اسی کے ساتھ وقت آ گیا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, لیکن آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ زکوٰۃ کا وہ ٹاپک ہے کہ جو رمضان المبارک میں سب سے زیادہ زیر بحث ہوتا ہے. ابھی بہت سے سوالات ہیں جن کا جوابات ہمیں حاصل کرنے ہیں, تو دیکھتے رہیے دی میمن ٹی وی. ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ارمانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پیش کر رہے ہیں ارمانی اسکائی لائن. ایک آرکیٹیکچرل ونڈر, آرٹ اور آرکیٹیکچر کا دلکش ملاپ. 3, 4 اور 5 رومز کے لگژریس اپارٹمنٹس جن کا ویسٹرن ڈیزائن مشرقی ہاسپٹیلٹی کا رنگ لیے ہے. پرفیکٹلی لوکیٹڈ اپوزٹ الازہر گارڈنز, M9 موٹر وے اور میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل کے نزدیک. فار بکنگ اینڈ ڈیٹیلز پلیز کانٹیکٹ حیدر علی اینڈ کمپنی 021 111 425 426. وے پاؤڈر, کم قیمت قدرتی مٹھاس اور کریمی ٹیسٹ کے ساتھ. اعلیٰ معیار اور تازہ گائے کے دودھ سے پنیر کی تیاری کے دوران حاصل ہونے والا ایک بائی پروڈکٹ جس میں شامل ہے مناسب مقدار میں پروٹین جو اسے بناتی ہے صنعتی اور تجارتی ضروریات کے لیے دودھ کا بہترین متبادل. پیش ہے ہمارا وے پاؤڈر, اب پروڈکٹ بائی الرسول ملک پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ.
वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और रहनुमाई हासिल कर रहे हैं वो आजकल ज़ेर बहस टॉपिक है, यानी कि ज़कात। तो आइए चलते हैं शाजिया साहिबा की तरफ और उनसे मालूम करते हैं मज़ीद जवाबात। अच्छा शाजिया साहिबा, एक बात बताइएगा, ख़वातीन जो कि ज़ेवर का इस्तेमाल करती हैं, सोना चांदी वगैरह पहनती हैं, तो अगर उनके पास ज़ेर इस्तेमाल जो सोना है और उसकी मिक़दार 52 तोला चांदी के बराबर है, तो अब वो क्या करेंगी, ज़कात देंगी या नहीं देंगी? देखें, ये एक तो बात ये जहालत में मुबनी है कि जो ख़वातीन ज़ेवरात पहनती हैं और उसकी रकम इतनी बनती है कि 52.5 तोले चांदी की ज़ुमरे में वो आता है, तो इस तरह इस पर ज़कात देना फ़र्ज़ हो गया। इस पर एक हदीस पाक भी है कि बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 2 ख़वातीन हाजिर हुई। उन्होंने मोटे मोटे 2 कंगन पहने हुए थे। सही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? तो उन्होंने कहा नहीं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम चाहती हो कि बरोज़े महशर अल्लाह तुम्हें आग के कंगन पहनाए? तो वो कांप जाती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो कतई ही नहीं चाहते। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तक की जितनी ज़कात इसकी बनती है वो अदा करो। अल्लाह अकबर। अच्छा, इसी तरह से जो हमारे घरों में इस्तेमाल का सामान होता है, जैसे LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जो हमारी ज़रूरियात का सामान है, तो क्या ऐसे लोग जिनके पास ये सारी ज़रूरियातें ज़िंदगी मैसर हों, क्या उन लोगों पर भी ज़कात वो बनती है? देखें, जो हमारी घरेलू अशिया हैं जो इस्तेमाल की हैं, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, या महंगा फर्नीचर हो गया, या LED हो गई, तो इस तरह की चीज़ों पर ज़कात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, जैसे आजकल के इस दौर के अंदर एक नॉर्मल आदमी जो कमाता है, लाइक 40 से 50 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह है और बड़ी मुश्किल से सफ़ेद पोशी के भरम में उसका ज़िंदगी का एक घर का गुजारा चल रहा है, लेकिन जो उसकी बेगम है, जो घर में खातून है, उसके पास जो है वो सोना मौजूद है, तो क्या ऐसा शख्स ज़कात ले सकता है? देखिए, ज़कात के लिए मालिक होना ज़रूरी है। अगर बीवी के पास सोना मौजूद है और उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, तो बीवी हरगिज़ ज़कात की रकम नहीं ले सकती। और शोहर ऐसा है कि उसकी तनख्वाह कम है, गुज़र बसर बहुत ही तंगदस्ती के साथ करता है, तो फिर वो ज़कात ले सकता है। सही। तो अब यहाँ पर जो अगर बीवी के पास जैसे सोना चांदी वगैरह ख़वातीन की मिल्कियत में अमूमन देखा गया होता है, तो क्या ऐसी खातून ज़कात की रकम खुद अदा करेगी, या जो है वो उसका जो ज़ेर कफ़ालत, ज़ाहिर सी बात है वो अपने शौहर की या बाप के ज़ेर कफ़ालत है, तो वो लोग इस रकम को अदा करेंगे? जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि मालिक होना ज़रूरी है, चूँकि बीवी उस सोने की मालिक है, तो वो उस सोने की जो है ज़कात अदा करेगी। अगर उसके पास एक्स्ट्रा रकम नहीं है तो उस सोने को बेचकर वो ज़कात अदा करेगी। सही। अच्छा, बहुत सी जगहों पे देखा गया है कि ज़कात की जो रकम होती है वो एक शख्स से, जैसे वो मुखय्यर हजरात होते हैं, उनसे लेकर, अगर आपकी नॉलेज में है कि यार फला बंदा परेशान है, तो अगर आप उससे लेकर दूसरे को अगर देते हैं, यानी ज़कात की रकम एक से लेकर दूसरे को देना, तो क्या ऐसा करना जायज़ है? ये तो बहुत ही मुबारक हदीस मुबारक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका जितने हाथों में पहुंचता है, अल्लाह ताला उन हाथों को भी, यानी उन लोगों को भी उतना ही सवाब अता फरमाता है जैसे कि असल मालिक ने अदा किया। मिसाल के तौर पे आपको किसी शख्स ने 1 लाख रुपए की रकम दी कि सफ़ा आप फुला को दे दीजिएगा। अब आपने वो रकम लेके उस, यानी कि शरई फ़कीर तक वो रकम पहुंचाई, फिर उसमें से किसी और ने आगे लेकर के हाँ मेरे भी कुछ ऐसे जानने वाले हैं, मैं भी आगे दे देती हूँ, तो फिर उसे भी, यानी जितने लोगों के हाथों में वो सदका गया, उस सदके का सवाब उन सबको भी उतना ही मिलेगा और उतनी ही रकम सदका करने का सवाब मिलेगा, यानी कि 1 लाख रुपए उन्होंने भी सदका किए, और जो पहला शख्स है उसके सवाब में कोई कमी भी नहीं आएगी। सही। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए, क्या जब हम ज़कात अदा कर रहे होते हैं या जिसको दे रहे हैं, तो क्या उसको बता के देना लाजिम है कि हम जो है ये रकम जो है वो ज़कात की है? देखिए, ये बाज़ मरतबा दिल आज़ारी का सबब बन जाती है बात, क्योंकि
سفید پوش لوگ جو ہیں صفا وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے. صحیح. وہ بڑی دیانتداری ایمانداری سے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. تو اگر ہمارے رشتہ داروں میں عزیز و اقارب میں ہماری بہن ہے, کوئی اس طرح کے لوگ ہیں قریبی رشتہ دار ہیں, تو ہرگز یہ نہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. ہاں آپ نیت کر لیں کہ میں یہ زکوٰۃ اس کو دے رہی ہوں, اور ان کو یہ کہہ دیں کہ یہ تحفہ یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے, آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے لیجئے گا یا آپ اپنے گھر کے کاموں میں اس رقم کو صرف کر لیجئے گا. تو بہترین. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی مومن کو ایذا نہ پہنچاؤ. بعض مرتبہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کو رنج پہنچتا ہے اس بات سے کہ مجھے یہ بتا کے دے رہا ہے, تو اس سے دل آزاری کا سبب بنتی ہے یہ بات نا. بہت سے لوگوں کی سیلف ریسپیکٹ کہیں نہ کہیں ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے, ان کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے جتایا جا رہا ہے کہ تم زکوٰۃ کے یہاں فرمایا کہ صدقہ ایسے دو کہ تم دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. صحیح. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ بے حد مختصر ہوتا ہے. تو ابھی بہت سے سوالات ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے جن کے جوابات ہمیں حاصل کرنے تھے, لیکن چونکہ وقت کی کمی کے باعث ہم نے کچھ سوالات کے جوابات حاصل کیے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے زکوٰۃ سے ریلیٹڈ تو آپ بالکل ہمیں کامنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہماری عالمہ سے ہم اس کے جوابات حاصل کر کے آپ تک پہنچا سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.